پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج تختی نمبر 16 کا ہم آغاز کریں گے، اور تختی نمبر 16 میں 3 قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 لام کا قاعدہ، الف کا قاعدہ، اور نمبر 3 را کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد۔ الف کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد، لام کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد، اور را کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد۔ اب یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، لیکن اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ہی آسان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم 2 قاعدوں کو سنتے ہیں، الف اور لام، کہ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے، لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے۔ آئیے اب سبق نمبر 16 میں جو قواعد دیے گئے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 16 تفخیم و ترقیق۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ 3 حروف الف لام را، کون کون سے؟ الف لام را، کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا قاعدہ الف کا بیان کیا گیا۔ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ بہت ہی آسان قاعدہ ہے۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں۔ بہت ہی آسان قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے والا حرف پر ہے تو الف بھی پر ہے، الف سے پہلے والا حرف باریک ہے تو الف بھی باریک ہوگا۔ مثال کے طور پر قال، قاف الف زبر قا، قاف کے ساتھ کیا ہے؟ الف، تو الف سے پہلے والا حرف قاف ہے پر، تو الف کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ اسی طرح کانا، باریک کاف سے کانا، صحیح ہے؟ یہاں مدنی قاعدے کی تختی نمبر 16 کا 4تھا کلمہ ہے کانا۔ تو اس کانا میں دیکھیے کہ کاف الف زبر کا ہے، صحیح ہے؟ اور الف سے پہلے کاف باریک ہے، تو الف سے پہلے والا حرف باریک ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں۔ یہ آسان سا قاعدہ۔ الف سے پہلے والا حرف پر تو الف پر، الف سے پہلے والا حرف باریک تو الف بھی باریک پڑھا جائے۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے اللہ عز و جل، اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب پر و کب باریک پڑھیں گے؟ لام، اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں۔ کب پر پڑھنا ہے؟ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر اور پیش آ جائے، صحیح؟ اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں۔ تو یہ بھی بہت ہی آسان سا قاعدہ ہے۔ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہو تو اللہ عز و جل کا لام پر پڑھا جائے گا، پیش ہو تو بھی پر پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب باریک کب پڑھیں گے؟ اللہ عز و جل کے لام کو باریک اس وقت پڑھیں گے کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں، جیسے للہ، باللہ، صحیح؟ اچھا، آگے ہے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں۔ تو آج صرف یہ 2 قاعدے بہت ہی آسان ہیں، اس کے مطابق کلمات کو پڑھتے ہیں
اور ان قواعد کا اجرا کرتے ہیں۔ تختی نمبر 16 کی پہلی لائن کلمہ ہے قولا، اس پر شہادت کی انگلی رکھ لیجئے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال قال۔ اب یہاں دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قاعدہ سیکھا کہ الف سے پہلے والا حرف پر تو الف بھی پر، تو یہاں پر قا الف کو پر پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے والا حرف قاف پر ہے، تو پڑھیں گے ہم قال۔ اگلا کلمہ ہے قاد زیر صی، را الف زبر را، صرا طا زبر طا، صراط صراط۔ یہاں پر بھی آپ کو را کے ساتھ الف نظر آ رہی ہے، صحیح ہے؟ اس الف کو بھی پور پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے والا حرف را پور ہے، لہذا الف کو پور پڑھیں گے۔ صراط۔ آگے ہے سین زیر سی، را الف زبر را، سرا جیم دو زبر جن، سراجن سراجن۔ اس الف کو بھی پور پڑھیں گے کہ الف سے پہلے والا حرف را پر زبر ہے، اس لیے را کو پور پڑھیں گے، اس لیے الف کو بھی پور پڑھیں گے۔ آگے ہے کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کان کان۔ اس الف کو جو کہ کا کے ساتھ ہے، کاف الف زبر کا، اس الف کو باریک پڑھیں گے، وجہ یہ کہ الف سے پہلے والا حرف کاف باریک ہے، اس لیے الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ آگے ہے میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن مالن۔ آگے ہے میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، زا دو زبر زن، مفازن۔ پوری لائن رواں سے پڑھ لیجئے۔ قال صراط صراجن، کان مالن مفازن۔ آگے ہے طا الف زبر طا، لام زیر لی، طالی، با پیش بو، طالب طالب۔ اب یہاں پر بھی طا الف زبر طا ہے، الف ہے، اور الف سے پہلے حرف طا پر ہے، تو الف کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، طالب۔ آگے ہے تا الف زبر تا، با واو پیش بو، تابو تابو۔ آگے ہے خا الف زبر خا، لام زیر لی، خالی، دال دو زبردن، خالدن۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا خا حرف خا پر نکل رہا ہے کہ نہیں، تو اس کو تھوڑا سا محسوس کیجئے اور اتنی آواز سے پڑھیے کہ آپ کے کان سن لیں۔ خالدن خالدن،
عین الف زبر آ، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابد، عابد، غین الف زبر غا، غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسق، غاسق. اگلا کلمہ طا زبر طا، عین الف زبر ع، طاع، طاع، میم دو زیر من، طعام، طعام. تیسری لائن. اب یہاں سے اللہ عز و جل کے لام یہ شروع ہو رہے ہیں، ان کو کس طرح پڑھیں گے؟ یہ آپ قاعدہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لام سے قبل زبر یا پیش ہو تو اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اب یہاں پر اللہ عز و جل کا نام نظر آ رہا ہے، اس پر انگلی رکھیے، اس کو ہجے اور رواں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ پر کر دیجئے، اللہ کم پر ہے اور پر کیجئے، اللہ. ہا پیش ہو، اللہ، اللہ اور پر کیجئے، اللہ. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، واللہ ہا پیش ہو، واللہ پر کیجئے، واللہ. فا لام زبر فل، لام کھڑا زبر لا، فاللہ، فاللہ. اللہ عز و جل کا لام پر کیجئے، فاللہ. ہا پیش ہو، فاللہ، فا باریک رہے گا، اللہ عز و جل کے لام کو صرف پر پڑھیں گے، فاللہ. آگے ہے حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، اللہ کے لام کو پور پڑھیں، ان اللہ. ہا زبر ہا، ان اللہ. آگے ہے ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہول، لام کھڑا زبر لا، هو اللہ، اللہ کے لام کو پور پڑھیں، هو اللہ. ہا پیش ہو، هو اللہ، هو اللہ. آگے ہے میم زیر می، نون لام زبر نل. دوبارہ سن لیجئے، نون لام زبر نل،
मिनल, मिनल, लाम खड़ा ज़बर ला, मिनल्लाह, मिनल्लाह, हा ज़ेर ही, मिनल्लाही, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को पूर्ण पढ़े, मिनल्लाही। आगे है रसूलुल्लाही, अल्लाह के लाम को पूर्ण पढ़ेंगे, रसूलुल्लाही, रज़ियल्लाहु, रज़ियल्लाहु। जैसे हम उर्दू में ज़्वाद पढ़ते हैं, दौद को ज़्वाद कहते हैं, सहाबाई किराम का नाम भी आता है तो रज़ी अल्लाह पढ़ते हैं, तो दौद पढ़ें रज़ियल्लाहु, रज़ियल्लाहु। आगे है क़ालुल्लाहुम्मा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को पूर्ण पढ़ें क़ालुल्लाहुम्मा। अब जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम आ रहे हैं इनको बारीक पढ़ेंगे, लिल्लाही, बिल्लाही, बिस्मिल्लाही, क़ुलिल्लाहुम्मा मा वल्लाहुम, मा वल्लाहुम, इल्लल्लज़ीना, इल्लल्लज़ीन, इन्नल्लज़ीन, गुन्ना कीजिए, इन्नल्लज़ीन अला क़लातन, अला क़लातन। रजुलुन, रा पर क्या है, कौन सी हरकत है, रा पर जबर है, सही है। रजुलुन, हमने रा को क्या पढ़ा, पुर पढ़ा। इसकी वजह ये है, हमने पहला कायदा पढ़ा कि रा पर जबर या पेश हो। रजुलुन अलम तरा, अलम तरा, रुज़िक़ू, रुज़िक़ू, अक्सरु, अक्सरु। अब यहाँ देखिए, रजुलुन रा पर जबर, रा को पुर पढ़ेंगे, अलम तरा रा पर जबर, रा को पुर पढ़ेंगे, रुज़िक़ू रा पर पेश, रा को पुर पढ़ेंगे, अक्सरु रा पर पेश, रा को पुर पढ़ेंगे, सही है। अब मजीद आगे पढ़ते हैं, अजरन, अजरन, अजरुन। अब यहाँ पर देखिए, रा पर दो जबर की तनवीन हो या दो पेश की तनवीन हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। आपके मदनी कायदे में कायदा लिखा हुआ है कि रा पर दो जबर या दो पेश की तनवीन हो, तो अजरन और अजरुन दो जबर दो पेश की तनवीन है, दोनों रा को पुर पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं, इब्राहीम, इब्राहीम। अब यहाँ पर रा पर खड़ा जबर है, कायदे के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर रा पर खड़ा जबर हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, तो इस रा को पुर पढ़ेंगे, इब्राहीम। आगे चलते हैं, अर्शुन, अर्शुन, अम सबरना, अम सबरना, तुरजिऊन, तुरजिऊन, युरज़क़ून। अब यहाँ देखिए, अर्शुन रा साकिन है, उससे पहले आइन पर कौन सी हरकत है, जबर। जी हाँ, रा साकिन से पहले जबर है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। इसी तरह अम सबरना में रा साकिन है, सबर रा साकिन है, रा साकिन से पहले बा पर जबर है, लिहाजा रा को पुर पढ़ेंगे। इसी तरह तुरजिऊना, तुर रा साकिन, ता पर पेश, रा साकिन से पहले पेश आ गया, तो अब यहाँ भी रा को पुर पढ़ेंगे। इसी तरह युरज़क़ूना, युर रा साकिन,
یا کے اوپر پیش، یا ساکن سے پہلے پیش آ گیا، اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ اور ہم نے قاعدے میں پڑھا ہے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ تو اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، ایک بار پھر پڑھ لیجئے۔ عرش ام صبرنا ترجعون یرزقون، آگے ارجع، را کو پر پڑھیں گے، ارجع ارجعوا ارجعوا ارجعی ارکعوا۔ اب یہاں یہ جتنے بھی را ہیں یہ سب کے سب پر پڑے جائیں گے۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے۔ عارضی زیر اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ اب ارجع سے پہلے اگر کوئی دوسرا کلمہ آ گیا، جیسے ربی لگا دیا، تو یہ بن جائے گا رب ارجع، رب ارجع نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے، وصلی ملانا، ما قبل ملانے کی صورت میں، پہلے والے حرف سے ملانے کی صورت میں جو گر جاتا ہے، وہ الف جو پڑھا نہیں جاتا تو اس کی حرکت بھی عارضی ہو گئی۔ تو اسی طرح یہ ارجع ارجعوا ارجعی ارکعوا، ان تمام را سے پہلے جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی کہلاتے ہیں۔ حمزہ وصلی وہ جو پیچھے سے ملانے کی صورت میں، ما قبل ملانے کی صورت میں گر جائے، اس کی حرکت جو ہوتی ہے وہ بھی عارضی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے قاعدہ بیان کیا گیا کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ آئیے ایک بار پھر پڑھ لیجئے اس کو۔ ارجع ارجعوا ارجعی ارکعوا، آگے رب ارحمہما رب ارجعونی رب ارجعونی ان ارتبتم ان ارتبتم ام ارتابوا۔ اب یہ جتنے کلمات ہم نے پڑھے ہیں اس میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ آئیے سیکھتے ہیں۔ مدنی قاعدے کے اندر موجود ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ اب آپ دیکھیے رب ارحمہما میں، اس مثال میں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رب را ساکن ہے، صحیح ہے، را ساکن سے پہلے زیر کون سے کلمے میں؟ دوسرے کلمے میں، با کے نیچے ہے، صحیح ہے نا۔ حمزہ کو بھی چھوڑ دیا، الف کو بھی چھوڑ دیا، الف سے پہلے والا با اس کے نیچے، تو ہم کہیں گے دوسرے کلمے کے نیچے ہے، صحیح نا۔ تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو اس صورت میں را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ رب ارحمہما رب ارجعونی ان ارتبتم ام ارتابوا۔ اب آخری را کو پر پڑھنے کا قاعدہ رہ گیا، وہ بھی بہت آسان ہے، اس کو بھی سیکھ لیں۔ پہلے وہ کلمات پڑھ لیں کہ جن میں یہ قاعدہ موجود ہے تاکہ قاعدہ سیکھنے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ کل فرق کل فرق فرقۃ، را کو پر پڑھیں گے، فرقۃ مرصاد فی قرطاس۔ اچھا، کل فرق، اس را کو کیوں پر پڑھیں گے؟ یا ان تمام کلمات میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے، ان تمام کلمات میں را کو کیوں پر پڑھیں گے؟ اس لیے پر پڑھیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ مدنی قاعدے میں جو را کے پر پڑھنے کا آخری قاعدہ لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ آپ دیکھیے فرقن، را ساکن کے آگے قاف، حروف مستعلیہ میں سے را کو پر پڑھیں گے۔ فرقتن، یہ دوسرا کلمہ را ساکن ہے، را ساکن کے آگے قاف، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔
मिरसादिन, ये कलमा देखिए रा साकिन है, रा साकिन के आगे सौद हुरूफ मुस्तालिया में से है, लिहाजा रा को पुर पढ़ेंगे। फी क़िरतासिन, रा साकिन है, रा साकिन के आगे तो है, तो हुरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए तो रा को पुर पढ़ेंगे। तो रा साकिन के आगे हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए तो रा को पुर पढ़ा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये कलमा है कुल्लु फिरकिन, कुल्लु फिरकिन, इस कलमे को पुर भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर रा को पुर भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ ये एक ही कलमा है जो कुल्लु फिरकिन, ये कलमा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी रा को पुर भी पढ़ सकते हैं और बारीक भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं इन तमाम रा को पुर पढ़ेंगे। आइए एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं। कुल्लु फिरकिन को एक मरतबा पुर, फिर उसके बाद बारीक भी पढ़ लेते हैं, ताकि दोनों जो इजाजतें दी हुई हैं उस पर अमल हो जाए। पहले पुर, कुल्लु फिरकिन, कुल्लु फिरकिन। अब जितने भी राह सबको पुर पढ़ेंगे। फिरक़तिन, मिरसादिन, फी क़िरतासिन। अब जो राग आ रहे हैं वो सब के सब बारीक राग, जो बारीक पढ़े जाते हैं, सही है। आइए इनको भी पढ़ लेते हैं। वन्नहारी, रा के नीचे जेर है, इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे। जी हाँ, माशा अल्लाह। आगे रिजालुन, रा के नीचे जेर है, इसलिए रा को बारीक पढ़ा, हमने इसकी अदायगी भी बारीकी की। रिजालुन। आगे अमरिन, रा के नीचे दो जेर की तनवीन है, इसलिए हमने रा को बारीक पढ़ा। अमरिन। फौसबिर, फौसबिर, रा साकिन है, रा साकिन से पहले जेर असली इसी कलमे में है। फौसबिर में रा साकिन है और रा साकिन से पहले जेर असली इसी कलमे में है, इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे। फौसबिर, फौसबिर। कुम फअंज़िर, कुम फअंज़िर। आगे दो कलमे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें एक ही कायदा लगता है। पहले कलमात की अदायगी कर लें, उसके बाद इसका कायदा भी सीखते हैं। खैरुन, वक्फ में खैर, आप सिर्फ इतना कह दे वक्फ, क्या कहेंगे? वक्फ। पहले वसल में पढ़ेंगे फिर वक्फ में पढ़ेंगे, लेकिन जब वक्फ में पढ़ें तो वक्फ का नाम ले लें, सही है, इस तरह पढ़ें। खैरुन वक्फ, खैर। आगे नज़ीरुन वक्फ, नज़ीर। अब यहां देखिए, जब हम पढ़ेंगे खैरुन, खैरुन, तो रा पर दो पेश की तनवीन वो हमने पढ़ी, तो अब रा को क्या पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे। जी हाँ, रा को पुर पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने कर दिया वक्फ, खैर, खैर, तो अब रा को क्या पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। जी हाँ, माशाअल्लाह। रा साकिन से पहले या साकिना, रा हमने वफ की वजह से साकिन कर दी, खैरुन को खैर पढ़ा, खैर, रा को साकिन कर दिया वफ की वजह से, और उससे पहले या साकिना आ गया। या साकिन को या साकिना कहते हैं, जिस या के ऊपर जज़म आ जाए उसको या साकिन या साकिना भी कहते हैं। तो रा साकिन से पहले या साकिना, रा को बारीक पढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, रा के तमाम तर कवाइद तकरीबन कमोबेश हमने यहाँ पर सीखे, समझे, इसकी अदायगी भी की है। अब जब भी हम मदनी कायदा पढ़ें तो हमारे पेश नज़र कलमा हो और कलमे के साथ उसके अंदर मौजूद और के जो कवाइद हैं वो भी हमारे पेश नज़र रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हम कभी कवाइद को नहीं भूल पाएंगे, इजरा भी हमारा दुरुस्त होगा। आइए इस पूरी तख्ती को एक मरतबा रवा से पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल
صراط سراجا كان مالا مفازا طالب تابوا خالدا عابد غاسق طعام الله والله فالله إن الله هو الله من الله رسول الله رضي الله قالوا اللهم لله بالله بسم الله قل اللهم ما ولاهم إلا الذين إن الذين على صلاة رجل ألم تر رزقوا أكثر أجر إبراهيم عرش أم صبرنا ترجعون يرزقون ارجعوا ارجعي اركعوا رب ارحمهما حاوازی کریں رب ارحمهما رب ارجعوني إن ارتبتم أم ارتابوا كل فرق فرقة مرصاد في قرطاس والنهار رجال أمر فاصبر قم فأنذر خير وقف خير نذير وقف نذیر. الحمدللہ عز و جل. تختی نمبر 16 اختتام پذیر ہوئی. دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اسے یاد رکھنے اور اس کی ادائیگی کو بھی یاد رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے.